السلام علیکم کلاس. آج ہمارا ٹاپک ہے وہ میکنگ آف پاکستان موومنٹس کے بارے میں پڑھیں گے. پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے 1940 سے لے کر 1947، یعنی کہ 1940 سے لے کے 1947 تک جو یہ 7 ایئرس کا جو ٹائم ہے. اس ٹائم کے دوران کیسے اسٹرگل کی گئی تھی الگ وطن حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے. بہت ساری پرسنالٹیز جو تھیں انہوں نے جو تھا وہ ایک الگ وطن کے لیے جو تھی وہ بات کی تھی اور ایک ڈیمانڈ پیش کی تھی کہ مسلم مسٹ ہیو دیئر سیپریٹ ہوم لینڈ. ان میں جو ہے وہ اہم پرسنالٹیز جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہیں وہ سید جمال الدین اخوانی تھے، عبدالحلیم شرر تھے، عبدال جبار خیری، عبدالستار خیری برادرانس تھے، اینڈ دا مولانا محمد علی جوہر، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اینڈ چودھری رحمت علی. یہ تمام وہ فیمس لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی، ایک سیپریٹ مسلم اسٹیٹ کے بارے میں بات کی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے. آج کا جو ہمارا پورا جو ٹاپک ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. ہم سب سے پہلے جو سب سے مین ایونٹ جو تھا وہ 1940 میں ہوا تھا، دیٹ واز پاکستان ریزولوشن، جس کو ہم قرارداد پاکستان بولتے ہیں. یہ کب پاس ہوئی تھی یہ کب ہوئی تھی آن 27 اینول سیشن آف دا آل انڈیا مسلم لیگ کے جو تھا وہ مسلم لیگ جو تھی بیسیکلی مسلمانوں کی پارٹی تھی، پولیٹیکل پارٹی تھی، اور اس کا 27 سیشن ہوا تھا، جس میں جو تھا یہ کہاں پہ ہوا تھا؟ یہ ہسٹوریکل پارک اقبال پارک، جہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے مینار پاکستان، وہ اس جگہ پر جو تھا 23 مارچ 1940 اٹ واز پریزیڈیڈ اوور بائی دا قائد اعظم. اس پورے ایونٹ کی جو صدارت تھی وہ قائد اعظم نے کی تھی، اینڈ دا گریٹ پرسنالٹی، اور بہت ساری پرسنالٹیز جو تھیں انہوں نے اس پہ شرکت کی تھی. مولانا ظفر علی خان تھے، چودھری خلیق الرحمان، قاضی محمد عیسیٰ، سر عبدالہارون اینڈ سردار عبدالرب نشتر. مولانا عبدالحامد بدعنوانی واز آلسو ان دس سیشن. A large number of the Muslims from all over the subcontinent participated in the session. پورے برصغیر سے بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اس پہ شرکت کی تھی. ریزولوشن نیم واز پاکستان لاہور ریزولوشن واز پریزنٹڈ ان دس سیشن، اور اس کے اندر جو تھا وہ لاہور ریزولوشن پیش کی گئی تھی وچ واز پریزنٹڈ بائی دا ٹائگر آف بنگال اے کے فضل الحق. جس کو کس نے پیش کیا تھا ریزولوشن کو؟ اے کے فضل الرحمان، جو کہ بنگال سے بلانگ کرتے تھے. اٹ واز پاسڈ انویسلی امنگ دا چیئرس دس آن دا ہسٹوریکل ڈے دا مسلم آئیڈینٹیفائڈ دیئر ڈیسٹینیشن. اب اس کا کیا ایک اہم ایونٹ، اس ایونٹ کا کیا ایک رزلٹ تھا کہ مسلم آئیڈینٹیفائڈ دیئر ڈیسٹینیشن، مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کیا تھا کہ ان کی کیا منزل ہے، اور ان کی منزل کیا تھی؟ اے سیپریٹ ہوم لینڈ، مسلمانوں کا ایک الگ وطن. اگر ہم بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ریزولوشن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو دا مسلم وانٹیڈ ٹو سیکیور دیم سیلف. پاکستان ریزولوشن کے ڈیمانڈ کرنے کا مقصد یہ تھا، کہ پاکستان کی ڈیمانڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلم وانٹ ٹو سیکیور دیم سیلف. مسلمان اپنے آپ کو محفوظ بنانا چاہتے تھے اگینسٹ دا ڈومینیشن آف دا ہندوؤں کے غلبے سے. ہندو پارٹیز آر میکنگ ڈیمانڈ فار دا ہندو راج. ہندوز زمانے کے جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہندو راج کو جو ہے وہ قائم ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہندو جو تھے دے آر ان میجورٹی اینڈ مسلمس آر ان مائنورٹیز. ہندو جو تھے وہ اکثریت میں تھے اور مسلمان جو تھے وہ اقلیت میں تھے. تو ہندوز کیا ڈیمانڈ کرتے تھے کہ وہ ہندو راج چاہتے تھے. اینڈ ہندوازم واز کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو مرج اسلام انٹو دا ادر ایشوز. اور ہندوازم جو تھا، یعنی کہ جو ہندو مذہب ہے، وہ اسلام کو جو ہے وہ مختلف ایشوز میں جو تھا مرج کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اف دا یونائٹیڈ سب کانٹیننٹ ہیڈ گاٹ فریڈم اٹ وڈ ہیڈ بین اے پرماننٹ فارم آف دا ہندو اتھارٹی بیکاز ماڈرن ڈیموکریسی سسٹم بلیو ان دا میجورٹی گورنمنٹ. اگر سب کانٹیننٹ کو یونائٹڈ فارم میں ہی آزادی دے دی جاتی، تو جو اس ٹائم کا ماڈرن ڈیموکریٹک سسٹم تھا اس کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ جو میجورٹی ہے وہی اتھارٹی ہے، یعنی کہ ہندو کو حکومت بنانا پڑتی. ہندوز جو تھے دے گاٹ چانس ٹو میک گورنمنٹ، ان کو چانس مل جاتا کہ وہ حکومت بنائیں. اٹ واز مسٹ ٹو گیٹ رائٹ آف دا ڈومیننس آف دا ہندو. اس کے لیے ضروری تھا کہ ہندوز کی ڈومیننس سے جو ہے یا ان کے غلبے سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اٹ واز پاسبل اونلی اف دا سب کانٹیننٹ واز ڈیوائڈیڈ. اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ جب سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا. نمبر سیکنڈ اگر پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، ان اسپائٹ آف دا پریزنس آف دا مسلم برٹش رولس کے ہونے کے باوجود دا بلڈ آف دا مسلم واز شیڈ.
مسیلیسلی ان دا سیکٹیرین ریوارڈس کہ مسلمانوں کا خون جو تھا وہ بری طریقے سے فرقہ وارانہ جھگڑوں میں جو تھا وہ بہایا گیا تھا. دا مسلم واز گیون لیس اسٹیٹس ان دا سوسائٹی. مسلمانوں کو سوسائٹی میں کم رتبہ دیا گیا تھا. دے کوڈ ناٹ لیڈ دا ڈگنیفائڈ اینڈ دا گریسفل لائف ان دا ہندو سوسائٹی. وہ ایک گریسفل لائف جو ہے قابل احترام زندگی نہیں گزار سکتے تھے ہندو سوسائٹی کے اندر, کیونکہ ہندو سوسائٹی بلیوز ان دا کاسٹ سسٹم, کیونکہ ہندو ذات کے نظام پر یقین کرتے تھے. کلر اینڈ کریڈ جو کہ نسل اور جو تھا وہ کلر پہ ڈیپینڈ کرتا تھا. اینڈ دا ہندوز کوڈ نیور ایگری ٹو گیو مسلم دا ایکول اسٹیٹس, اور وہ کبھی بھی مسلمانوں کو ان کا ایکول اسٹیٹس نہیں دیتے. ان دا سیکنڈ ہاف آف دا 19th century, ڈیورنگ دا بگننگ آف دا 20th century, ہندو کنٹینیو دیئر اٹیمپٹس ٹو وائپ اپ دا لینگویج, کلچر اینڈ دا سویلائزیشن آف دا مسلمس. اور ہندوؤں نے اسٹارٹ سے ہی مسلمانوں کے لینگویج, کلچر اور سویلائزیشن کو جو تھا وہ ختم کرنے کی کوششیں کی ہوئی تھیں. اور ان کو جو تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ انڈیا گاٹ فریڈم ایز اے سنگل کنٹری, کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سنگل کنٹری کے طور پر جو تھا وہ حاصل کرے آزادی. اور دا کلچر, سویلائزیشن اینڈ لینگویج آف دا مسلم وڈ آلویز بی ان ڈینجر. اس طریقے سے مسلمانوں کی لینگویج, ریلیجن, ہر چیز جو تھی ہمیشہ خطرے میں رہتی. نمبر 4 پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو مسلم وانٹ ٹو اسٹیبلش اے اسٹیٹ ان دا نیم آف اسلام. مسلمان اسلام کے نام پر اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے تھے, ویئر دے کوڈ لیڈ دیئر انڈیویجول لائف ایز ویل ایز دا کلیکٹیو lives fairly in the accordance with the principles laid by the Islam. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے ان ڈفرینٹ پیریڈس کے اندر کہ علامہ محمد اقبال جو تھے انہوں نے 1930s میں الہ آباد ایڈریس کیا تھا, جس کے اندر انہوں نے جو تھا وہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات کی تھی. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ 1933 میں جو تھا وہ چودھری رحمت علی جو تھے, دے پریپیئرڈ اے پیمفلٹ. انہوں نے ایک پیمفلٹ جو تھا بنایا تھا, ناؤ اور نیور, اور انہوں نے اس کے اندر جو تھا وہ بات کی تھی مسلم پاکستان کنٹری کے نیم کی. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے سندھ مسلم لیگ پاسڈ ریزولوشن ان دا فیور آف دا پارٹیشن. سندھ کی اسمبلی نے بھی سب کانٹیننٹ کے پارٹیشن کے لیے قرارداد پاس کی تھی. اور لاسٹ پوائنٹ ہے 1940 قائد اعظم گاٹ دا ریزولوشن آف پاکستان پاسڈ اینڈ دا فارم اٹ ایز اٹس ڈیمانڈ آف آ ملت. یہاں پہ ٹاپک ہم کلوز کرتے ہیں.